نمبر 2 مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. کی دی مشرک. کوئی بندے سانو یاد ہے اے بھائی مشرک نہ کچھ سبحان اللہ. ہوں میں کہا ہاتھ ٹھیک رکھا نہیں آکھو نا سبحان اللہ یار. آج جھامرے دی مسجد میں ثابت کر کے منجنا ہے ایسا مشرک ہے یا مسلمان ہے. بول چا سبحان اللہ. ثابت دا کیتا تا او سچے تے اسا لنڈے تے اگر ثابت کر گیا تو بتا آکھنا بوزی یا رسول اللہ دے آکھنا لے کال بھی سچے ہیں تے آج بھی سچے ہیں تے قیامت تک سچے ناظر. بول چا سبحان اللہ. بھیڑنا نہیں لڑنا نہیں ہے لڑائی کو ختم کرنا ہے. لڑائی کر 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 لڑائیوں میں کام اچھا نہیں بنتا ہمیشہ کام بگڑتا ہے. آج چا سبحان اللہ. اے جڑی میں کتاب چاہی بیٹھا نا ایک کتاب بہو ڈاٹھی نے دیکھ گئے نا تو سارے ایک بار ان دی زیارت کر گئے نا. اے جڑا لکھن والا آدمی ہے نا راشد خان اے دیکھے نا ولی کامل فقیہ الاثر مفتی اعظم گالی موک گئی ہے. تو آج سبحان اللہ. مفتی اعظم جی میں آدھے وزیر اعظم اے ہے مفتی اعظم مطلب اے دے وزیر اعظم ہی نے. بولو تو سبحان اللہ. ایک ملک دا وزیر اعظم ہوندہ ہے نا تے ایک دین دا وزیر اعظم ہوندہ ہے. ہاں اے آدھا ہے ولی کامل فقیہ الاثر مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب. ایدی ہی نے جلد نمبر ہی نے 2 صفحہ نمبر ہے 108 108 صفحے دا پاسا ہی نے سجا. اے دیکھو نشان میں لئی ودا دے پہ اور بھی جری گل لکھی پئی ہے نا او بہو تو توجہ نہ سن کی دی تباز کام تھا ہی پورا تھی گیا. کچھ سبحان اللہ. پہلے ہے سوال. پہلے سوال بندہ کرے گا اس مفتی پر ہے وزیر اعظم مفتی اعظم اس پر سوال کرے گا. سوال کا پھر یہ جواب دے گا. سوال کیا ہے جواب کیا ہے. تو جڑے بڑے بڑے بول بیٹھے ہو نا بڑے نکے نہیں نکے پتر تو چپ رہے بڑے بولو دیکھو سبحان اللہ. ہوں تسا صحیح کٹ گنو میں انہاں نے تھوڑا پسینہ کٹ گنا تو صحیح کٹ گنو. اچھا اب سوال سنیں. یہ اوپر اس کی جو سی ہیڈنگ ہے نا ہیڈنگ یہ بھی بڑی کمال کی ہے. راشد خان پڑھ کی دو سی تین ہیڈنگ ہی بڑی کمال دی ہیڈنگ لئیس. آج تو سبحان اللہ. اچھا اب سوال کیا ہے. سائل آدھے سوال کرنا لینو. سوال ایک بندہ اسے مفتی دوتے کریں دے. کیڑا سوال ہے آدھے توجہ استاد نجیب اللہ سے بھی جا دے ماشاءاللہ. آنکھو سبحان اللہ بڑے بڑے آنکھو. سوال مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہے. سائل نے احسن الفتاوی کا مطالعہ کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بریلوی مسلک کا آدمی قربانی کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مشرک ہوتا ہے. چپ پتر چپ کرو. اللہ تعالیٰ مدینے گھنونے چپ کرو. سائل پھر سوال سنو. ایک آدمی مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہے اور سائل نے احسن الفتاوی کا مطالعہ کیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بریلوی مسلک کا آدمی قربانی کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مشرک ہے. کیونکہ وہ مشرک ہے. اور ان کے عقائد یہ ہیں ان کے عقائد یہ ہیں کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور حاضر و ناظر مانتے ہیں. ان کے عقائد یہ ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور نور مانتے ہیں اور مختار کل علم غیب اور نظر وغیرہ مانتے ہیں. اور ایک بریلوی مسلک کے آدمی سے حصے میں شامل ہونے کی وجہ سے گفتگو ہوئی. اس نے کہا
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عطائی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ کے حسن کی پہلی تجلی مانتے ہیں، اور اختیار عطائی مانتے ہیں، اور روحانی طور پر ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ جسمانی طور پر اگر چاہیں تو متعدد مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ما کان و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک سمندر میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ ایسے عقائد رکھنے والا بریلوی مشرک کہلائے گا یا صحیح العقیدہ کہلائے گا۔ اور نظر کے بارے میں پوچھا تو یہ جواب دیا کہ ہم جو نظر کہتے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ کام پورا فرما دے، ہم آپ کے نام پر ایک دیگ پکا کر خیرات کریں گے اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے۔ سمجھ آئی یا گئی؟ یہ تھی ہے سوال کہندے ہوتے مفتی اعظم دے ہوتے کہ جو بریلوی مسلک والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، حاضر و ناظر، مختار کل، یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ اب ان کے یہ عقائد ہیں اور یہ قربانی کے حصے میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی اعظم کو پوچھے جواب سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو تے جڑے بڑے بڑے بیٹھے ہو نا اچھی آواز نہ سبحان اللہ آکھنی ہے۔ یہ کہتا ہے سوال میں ذکر کردہ الجواب لکھا بھی ہے نا، جواب دینا پہ مفتی اعظم، سوال میں ذکر کردہ تفصیلات کے ساتھ مذکورہ عقائد رکھنے والا شخص مشرک نہیں کہلائے گا۔ ہن لیلا تے مجنوں والا قصہ تا مینوں آندا نہیں، مینوں یہ چنگیاں چنگیاں گلاں آندیاں کہ میں تھانوں سناواں تے تو خوش تھی وہ ہن اچھی آواز آکھو نا سبحان اللہ۔ یہ مولوی انہیں ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ ہاں اساں سدھے تھی ونانا تو آپو سدھے تھی ویسو اصلت اے نا اے اساں اے لوگ نہیں سدھے رہبر تو آکھنے داڑھی استاد جی دیتے امامہ بدھی بیٹھے تھے چنگی پکی گل کریں دا ٹھیک ہے بس تو ساتھ اتنی گل دے اعتماد کر، لیکن ممبر تے بہ کے لونڈ مرندن خدا دی قسم آ کے سبحان اللہ۔ مولوی بخشے گئے نا تھوڑے کول پوچھ بھی نہیں تھی انہیں بغیر حساب دے جنتی چ ویسو۔ میں سدھی گل کر سدھے بندے تے سدھیاں گلاں استاد جی کنجا گل ہے جڑے ڈنڈی مرندے نا راشد خان جڑے ڈنڈی مرندے اساں ڈنڈی نہ مرندے دھیان کرائے اساں انشاءاللہ اساں ہی جنتی جو چاں تے نال نہ تھانوں وی لساں آؤ چلو جنتی چا کو سبحان اللہ۔ ایک سادہ بندہ ہے سادہ او مسیحی لونڈ نہ مرے سی باہر تا 12 چھکی کھلا ہو سی 19 20 25 30 بھی چھک چھڑے سی لونڈ لیکن مسیحی لونڈ نہ مرے سی مسجد وچ لونڈ نہ مرے سی سی نا خدا دا گھر ہے۔ اچھا جیرا جہل بندہ ہے او مسجد وچ لونڈ نہ مرے جی تے مولوی مسجد وچ ماری بیٹھا ہے سبحان اللہ۔ اے ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے لونڈ چھکی بیٹھا ہے ایک گنہگار آدمی ڈرتا ہے وہ نہیں اللہ دا گھر ہے اتھے لونڈ نہ مرے سی لیکن مولوی مسیحت وچ بیٹھ کے لونڈ مرے تے کنے تو سو فادر بھائی استاد جی کنے کیا آدھا بیٹھے میں تو ایک مثال دینا مولوی صاحب قرآن چاہی بیٹھے قرآن چاہتا ہے لکھا پینے اے آیتی نے انکا لا تسمیع الموتا قبر اللہ نہیں سندا تھا کوئی نے چاہ کے لکھا سی آئے قرآن دے وچ لکھا پینے ترجمہ نے قبر اللہ نہیں سندا قبر اللہ مر گیا نے نہیں سندا تھا کو لکھا سی تو سن آکسو ہاں یار جل قرآن وچ لکھا بھی ہے گل تا مک گئی ہے لیکن اتنا وڈا لونڈ چھکی بیٹھے تے اتنی کرپشن کیتی بیٹھے اتنی کرپشن تا پتہ نہیں چاچے نواز شریف ہی نہ کیتی ہوتی جڑے مولوی کیتی بیٹھے خدا دی قسم ہے تھا کو میں دلیل دینا کنے اے اور تھانو آتا بھی ہے نا کہ انکا لا تسمیع الموتا قرآن دی آیت ترجمہ بھی ٹھیک ہے آیت بھی ٹھیک ہے تھانو دسینا بھی قبر اللہ نہیں سندا خودے کول پوچھو خدا تینو ہدایت کرے اے دس کہ اے آیت جڑی پڑھدا بھی اے مسلمانہ دے بارے یا کافرہ دے بارے
اتنی بڑی کرپشن کی بیٹھا سارا کافراں دے رد وچ قرآن نازل تھی ہے نا کافراں دا رد کیتا قرآن پاک نے مشرکین مکہ دا رد کیتا ہے ہونو مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے دھوکا دیتی بیٹھے قرآن ہی آیا پیا ہے قبر والے نہیں سن دے مولوی کو پوچھ اے مسلمانہ دے واسطے ہے یا کافراں دے واسطے ہے اتھے مولوی ویسی پھاس آکسی ایک کیتا نے چاہ جلے کتابہ پھولے تھی اللہ دی قسم اے آیت مسلمانہ دے واسطے نہیں ہے تا کافراں دے واسطے ہے اور جو کوئی بندہ آیت پڑھے تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ابی لہب و تب کوئی بندہ آیت پڑھے آیت پڑھ کر اس کو ولیوں پر فٹ کر دے اس کو پیر مہر علی پر فٹ کر دے اس کو داتا علی حجویری پر فٹ کر دے اس کو پیر مظہر قیوم پر فٹ کر دے تو کتنی زیادتی ہوگی کتنی ناانصافی کی بات ہوگی یہ آیت تو ابو لہب کے بارے میں ہے یہ تو اس بے ایمان کے بارے میں ہے یہ تو اس ملعون کے بارے میں ہے لیکن یہ مولوی کافروں والی آیت مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے مشرکین مکہ والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر ظلم کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر دھوکا دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کرپشن کر رہا ہے نا یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ قبر والا نہیں سنتا نا حدیث کی کتابوں میں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا قبر والا کل بھی سنتا تھا اور آج بھی سنتا ہے انہو لا یسمع قرانی علیہم لا یسمع قرانی علیہم مشکاہ شریف کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو رکھتے ہو قبر میں رکھنے کے بعد جب مٹی ڈال دی جاتی ہے مٹی ڈالنے کے بعد جب گھروں کی طرف لوٹتے ہو تو میرے نبی نے فرمایا جب تم گھروں کی طرف لوٹتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی میت سن رہا ہوتا ہے میت تمہارے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہے ثابت یہ ہو گیا قبر والا سنتا بھی ہے قبر والا دیکھتا بھی ہے بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہاں ایک دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں دلیل اتنی موٹی ہے دنیا کا کوئی مولوی دنیا کا کوئی غیرت مند مولوی اس دلیل کو نہیں توڑ سکتا لیکن جو دلیل کو توڑے گا 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا لیکن دیونا کوئی نہیں 1 لاکھ روپیہ اعلان تو میں کیتی بیٹھا تو دیونا کوئی نہیں کیوں یہ لگا جو سچی ہے دیونا کتھو بوزی آج سبحان اللہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 202 ہے صفحے کا پاسا سیدھا ہے تیسری 70 پر یہ بات لکھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب والدین کی قبروں پر جاؤ یا کسی ولی کی قبر پر جاؤ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو اس کی سر کی جانب سے نہیں جانا اس کی پیروں کی طرف سے جانا ہے اس کے قدموں کی طرف سے جانا ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے جب پیروں کی طرف سے جاؤ گے جب قدموں کی طرف سے جاؤ گے وہ قبر میں لیٹا ہوا آدمی آسانی سے پہچان لیتا ہے جب قدموں کی طرف جاؤ گے پیر مظہر قیوم کے قدموں کی طرف جاؤ گے حضرت سلطان زکریا رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف جاؤ گے غازی علم دین شہید کی قدموں کی طرف جاؤ گے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم مبارک کی طرف جب جائیں گے رسول اللہ دیکھتے بھی ہیں ہمیں جانتے بھی ہیں ہمیں پہچانتے بھی حضرات گرامی و قدر یہ ارشاد المفتی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 108 پر اس مفتی اعظم نے مفتی حمید اللہ جان صاحب نے جن کا تعلق باطل مسلک سے ہے انہوں نے لکھ دیا علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مختار کل کا عقیدہ رکھنے والا آدمی وہ مشرک نہیں ہے وہ کل بھی مسلمان تھا اور آج بھی مسلمان ہے قیامت تک مسلمان رہے گا کیوں مشرک کون ہوتا ہے مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا کا عقیدہ رکھے
مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کا عقیدہ رکھے، جو ایک الہ کے ساتھ دوسرے الہ کا عقیدہ رکھے، جو ایک خالق کے ساتھ دوسرے خالق کا عقیدہ رکھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اللہ کے علاوہ پیروں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ فقیروں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نبیوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، پیروں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت میرے رب کی ہے، سجدہ میرے رب کا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ وہ الہ بھی ہے، کیوں؟ وہ معبود بھی ہے، کیوں؟ وہ خالق بھی ہے، کل کائنات کا سردار ہے۔ سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ پیروں فقیروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، میری کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، اس کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ میرے رب کے لیے ہے، سجدہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہے، مشرک کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، آج ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، پکی توبہ کریں گے، توبہ کے بعد پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے۔ کیوں؟ یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر تیرے میرے متعلق لکھا جا رہا ہے متی اللہ کی عمر کتنی ہوگی، متی اللہ کتنا رزق کھائے گا، متی اللہ کہاں پہ جیے گا، متی اللہ کہاں پہ مرے گا، متی اللہ دنیا میں کیا کرے گا، متی اللہ دنیا میں رہ کر اس کو کتنی خوشیاں ملیں گی، متی اللہ کو دنیا میں رہ کر غم کتنے ملیں گے، متی اللہ کو دنیا میں رہ کر ٹینشنیں کتنی ملیں گی۔ اس رات یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آج ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے۔ کیوں؟ دعا وہ ہوتی ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے اگر تقدیر میں لکھا تھا موت، اگر تقدیر میں لکھا تھا غمی، اگر تقدیر میں لکھی تھی بیماری، اللہ فرماتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے دعا کی برکت سے اس کی تقدیر میں بیماری کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی دعا کی برکت سے اس کی موت کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے اس کی غمی کو مٹا دیا جاتا ہے، خوشی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ برکتوں والی رات ہے، یہ وہ رحمتوں والی رات ہے۔ اس کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کہتے ہیں۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ المبارک، برکت والی رات ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے مبارک والی رات ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے انعام والی رات ہے۔ بندوں کو اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ جل جلالہ افروز ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آئے گا اللہ کیسے جلوہ افروز ہوتا ہے؟ نہ میرا بھائی، اللہ کے متعلق ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ جو پہلے آسمانوں پر جلوہ افروز ہوتا ہے، جو اس کی شان ہے، اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا بھائی، دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے ہمیں کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، یا راشد خان بھائی فلاں آدمی ناراض ہے، وہ مجھے منا دے، اس سے میری صلح کرا دے۔ استاد نجیب اللہ صاحب فلاں آدمی میرے سے ناراض ہے، اس کو تو منت کر، وہ مجھے منا دے۔ وہ راضی نہیں ہوتا۔ دنیا کے لوگوں کو منانے کے لیے ہم بڑی بڑی منتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی منتیں اور ترلے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آنے کے لیے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں کسی کو سفارشی لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں کوئی پرچی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دربار میں جو بھی آئے گا، اعلیٰ آئے اس کی مرضی ہے، ادنا آئے اس کی مرضی ہے، امیر آئے اس کی مرضی ہے، غریب آئے اس کی مرضی ہے۔ اللہ
فرماتا ہے میرے دربار میں سب برابر ہیں، میرے دربار میں سب برابر ہیں۔ جب میرے دربار میں آئے گا اللہ فرماتا ہے کسی اور کو نہیں بتانا، کسی کو یہ مت کہنا کہ یار میں بیمار ہو گیا ہوں، یار میں بیمار ہو گیا ہوں، بیماری میری جان نہیں چھوڑتی، غمیاں میری جان نہیں چھوڑتی، ٹینشن میری جان نہیں چھوڑتی، یار غربت ہے، یار غربت ہے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں ملتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، گھر میں بھی مریض ہیں، بچے بھی مریض ہیں، بیوی بھی مریض ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا یہ لوگوں کو نہ بتا، یہ لوگوں کو نہ بتا، یہ لوگوں کو نہ بتا، مجھے بتا، یہ کام میں کروں گا، یہ کام تیرے لوگ نہیں کر سکتے، جس کو تو بتاتا پھرتا ہے وہ خود میرے بندے ہیں، وہ خود بیچارے عاجز ہیں، وہ تیرا کام کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے جب بیمار ہو جا لوگوں کو نہ بتا، مجھے بتا، جب غمی آ جائے لوگوں کو نہ بتا، مجھے بتا، جب کوئی اور پریشانی آ جائے لوگوں کو نہیں بتانا، مجھے آ کر بتانا ہے۔ نا اللہ فرماتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا میں ناراض ہوتا ہوں، اگر دو دوست ہوں ان کی آپس میں دوستی ہو، ان کی باتیں اگر تیسرے آدمی کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یار تیری میری باتیں ادھر کیوں چلی گئی ہیں، یار تیری میری باتیں تیسرے آدمی تک کیوں چلی گئی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے کام ہیں، مجھے بتانا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا، جب میرے دربار میں آئے گا مجھے بتائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بیماری کو بھی دور کر دوں گا، غربت کو بھی دور کر دوں گا، غمی کو بھی دور کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے خوشیاں عطا فرما دوں گا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، تھک تو نہ ہو گئے؟ میں تیانے سمجھو یوٹیوب کھلا پیانے، ہاں اے مولی گھڑیاں والا نہیں نے، اے انوکھا مولی نے، آنکھو سبحان اللہ۔ جلے تھکا ہے استاد نجیب اللہ صاحب میں دسایا صحیح، میں جو تک جنون بڑی سے واسطے راشد خان کو نال ملائم نا، پرانیاں یاداں رہیاں ودیاں نال تازہ تھی سن، آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، وہ عمر 22 میل لاکھ مربع زمین کا حکمران، 22 میل لاکھ مربع زمین کا وزیر اعظم، 22 میل لاکھ مربع زمین کا چیف آرمی سٹاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر یار پاکستان کا تقریباً 8.25 لاکھ مربع میل ہے۔ چچا شہباز بھی پریشان ہے، زرداری بھی پریشان ہے، فضلو بھی پریشان ہے، عمران بھی پریشان ہے، فلاں بھی پریشان ہے، یہ سب پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہے؟ دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ مدینے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ عمر ہے، ایک خود وزیر اعظم بھی ہے، خود وزیر اعلیٰ بھی ہے، خود چیف آرمی سٹاف بھی ہے، اور کتنی زمین پر حکمرانی کر رہا ہے؟ 22 میل لاکھ مربع میل پر حضرت عمر غلام حکمرانی کر رہا ہے۔ رات کو گلیوں میں گشت کر رہا ہے، گلیوں میں گشت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ عمر کو معاف کرنا، یا اللہ عمر کو معاف کرنا، یا اللہ عمر کا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ عمر کی حکومت میں اگر کتا پیاسا ہو کر مر گیا کل قیامت کے دن عمر کیا جواب دے گا؟ یا اللہ عمر کی حکومت میں اگر کتا پیاسا ہو کر مر گیا تو عمر قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ یہاں تو کتے تو بڑی چین سے رہتے ہیں، اس ملک میں کتے تو بڑے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں جانور تو بڑے سکون سے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں تو صرف انسان پریشان رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کتوں کو سکون دیا جاتا ہے، یہاں پہ کتوں کو چین دیا جاتا ہے، یہاں پہ کتوں کو ایسیوں پر سلایا جاتا ہے، یہاں پر کتوں کو گاڑیاں میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن انسان کو گاڑی کے نیچے دیا جاتا ہے۔ انسان کی اس ملک میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہا ہے، عمر کہہ رہا ہے، یا اللہ عمر کو معاف کرنا، یا اللہ عمر کو معاف کرنا۔ عمر کے دور حکومت میں اگر کتا پیاسا ہو کر مر گیا کل قیامت کے دن عمر کیا جواب دے گا؟ عمر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ ہے، ایک بندہ گانے گایا کرتا ہے، گانے 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 سنتے ہو کوئی نہ میٹھے میٹھے سنتے ہو؟ ہاں ہوں نہ سنے، آج توبہ کر کے ونجنی ہے۔
آنکھو انشاءاللہ آج توبہ کر کے منجنے کے گانے نہیں سننے، یہ بہت سخت گناہ ہے، ہاں بہت سخت گناہ۔ موسیقی نے بھی شیطان لذت رکھی ہے نا، شیطان موسیقی شیطان دے جڑے کام ہی نا، شیطان بےمان اپنے کماں دے چاست رکھی ہے۔ وقتی طور تو اس آکھ ہے یا اللہ گن سو قیامت دیوار تیرے بہوین کے دیکھل میرے بہوین، قیامت دیوار گنتی کرے سو۔ شیطان چیلنج کیتا، اللہ فرمائے شیطان ٹھیک ہے چیلنج ہو سی تیرا میرا، تیرے بہو کے میرے بہو۔ اللہ فرمائے وہ لانتیا جڑا میڈا ہو سی تیرے کرے ہی بھی نہ ویسی، وات اللہ فرمایا وہ لانتیا جڑا تیرا ہو سی تو میں بھی جہنم کو بھار دے سا۔ ہون جنت بھی بھری جنی ہے تے جہنم بھی بھری جنی ہے، نہ جنت خالی ہو سی تے نہ جہنم خالی ہو سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک بندہ گانے گایا کرتا ہے، بڑی آواز ہے، لوگ اس کو شادیوں میں بلاتے ہیں، گانے گاتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، نوجوان آدمی تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، حضرت عمر کا دور ہے، عمر کا دور ہے، عمر کا دور ہے، عمر کے سائے سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمر والی غیرت عطا فرمائے، عمر والی غیرت، اللہ اکبر، عمر والی غیرت پڑھ انسان کا دل بیدار ہوتا ہے، انسان کی روح بیدار ہوتی ہے۔ ہماری غیرت کیا ہے؟ ہماری غیرت یہ ماموں کو مار دو، ہماری غیرت یہ چاچو کو مار دو، ہماری غیرت کزن کو مار دو، ہماری غیرت ہے اپنے رشتہ داروں کو مار دو۔ نہ یہ غیرت نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ غیرت کو پڑھنا ہے تو حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ، غیرت کو پڑھنا ہے تو حضرت عمر کی غیرت کو پڑھ، ہمیں پتہ چلے گا۔ عمر کا زمانہ ہے، بندے گانا گایا کرتے، بڑی آواز ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ جب نوجوان تھا آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا آواز بیٹھ گئی، بوڑھا تھا آواز بیٹھ گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، اب تو اس کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے، آواز میں مزہ بھی نہیں ہے، لطف بھی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، وہ گویا جنت البقیع میں جا بیٹھا۔ عمر کا دور ہے، جنت البقیع میں جا کر باتیں کرنے لگا، یا اللہ جب آواز تھی لوگ سنتے تھے، بڑے پیسے دیتے تھے، میرا بھی کام ہو جاتا تھا، یا اللہ اب آواز بیٹھ گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ نہیں سنتے، تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یا اللہ لوگ نہیں سنتے، تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب رب کو کیا سناتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا، گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، یا اللہ میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سویا ہوا تھا، حضرت عمر سویا ہوا تھا، خواب میں آواز آئی، رب نے فرمایا عمر جاؤ جلدی جلدی، جنت البقیع میں ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت عمر نے جوتا بھی نہیں پہنا، جوتے کے بغیر حضرت عمر دوڑے، جنت البقیع میں جب پہنچے اس گویے نے دیکھا حضرت عمر کو، وہ بھی ڈر کے مارے آگے سے بھاگا۔ حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، او میرا بھائی نہ بھاگو نہ بھاگو۔ اس گویے نے مڑ کے دیکھا، کہا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس کو پکار رہا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے، جس کو تو پکار رہا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ جل جلالہ اتنا قیمتی بادشاہ ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی مخلوق پیاری ہے۔ اگر اس گویے نے روٹی کے لیے پکارا اللہ لبیک کہہ کر آیا، اگر ہم توبہ کے لیے پکاریں گے، آنسو بہائیں گے، کیا اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ نہ اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرے گا۔ کیوں؟ ہم اس نبی
کے امتی ہیں جو کل کائنات کا سردار ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو میں گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہوں جیسے بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرات گرامی و قدر، میرے نوجوان بھائیوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ میرے دل کا چین ہو، آپ میرے بھائیوں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، گناہ کا